حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے جو نکاح مسنونہ پر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ ان میں سے پہلا جس کو خطبہ کہا جاتا ہے، جو عموماً جمعۃ المبارک کے خطبوں میں بھی آغاز میں یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، اور خطبہ نکاح کے اندر بھی انہی الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کے اندر جو گہرائی ہے، ان الفاظ کے اندر جو اس کے اندر جامعیت ہے، جو اس کے اندر اکملیت ہے، وہ عموماً لوگوں کو اس کا علم نہیں۔ اس کی جامعیت کا عالم یہ ہے کہ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، بعد میں صحابی بنے، اس سے قبل کا ان کا ایک واقعہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جس طرح لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق حج کر رہے تھے، اس میں گو کہ کچھ لوگوں نے تھوڑی بہت چینجنگ تبدیلیاں بھی کی تھی، لیکن حج جاری تھا۔ اسی سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا ہوا تھا، آغاز کے سال تھے، 1-2 سال آغاز کے ہی سال تھے کہ لوگ اسی سابقہ طریقے کے مطابق حج کرنے آتے تھے۔ جب لوگ حج کرنے آئے تو وہاں ایک طرح کا لوگوں کو مینا کے میدان میں ایک گفتگو، ایک طرح کی بات ملی کہ مکے کے اندر ایک نئی خبر آئی ہے، اور وہ مکے شہر کی خبر یہ ہے کہ یہاں کی ایک ہستی ہے جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ہاشمی قبیلے سے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ خبر عام پھیلی ہوئی تھی۔ اس بات کا جو مخالف لوگ تھے وہ استہزاء، مذاق اڑا رہے تھے اور حضور کے خلاف باتیں کر رہے تھے، بگتیاں کس رہے تھے، اور جو لوگ دوسرے تھے وہ اس خبر کی تحقیق اور تفتیش میں جو ہے مصروف تھے کہ اس کی تحقیق کی جائے کہ یہ بات کیسی ہے، سچی ہے یا غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل مکہ کے کچھ لوگ حضور کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور آپ کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی جنات چمٹ گئے ہیں، آپ کو سایہ ہو گیا، ہماری زبان میں لوگ کہتے ہیں جی سایہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا کوئی شخص چاہے تو ان کا علاج کر دے۔ یہ بات سن کر زماد ازدی جو تھے، یہ سابقہ اس دور میں جنات کا علاج کیا کرتے تھے، یہ دور سے آئے تھے۔ ان کا خیال معلوم ہوا کہ چلے میں حج کے لیے تو آیا ہوں، ساتھ آپ کو جانتا بھی تھا پہلے سے کسی تجارت کے سلسلے میں، اس نے چاہا کہ میں آپ سے ملوں اور آپ کا علاج کر دوں، شاید آپ کو کچھ جنات ہو گئے ہیں، سایہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ نبوت کے بارے میں سمجھ نہ پائے۔ تو زماد ازدی آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کی طبیعت مبارکہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو شاید کچھ سایہ ہو گیا ہے، آپ کو جنات ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں کس نے بتایا؟ تو اس نے کہا جی قریش مکہ کے سرداروں نے مجھے بتایا کہ آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا میں علاج کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم بیٹھو، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں نا، میں کچھ الفاظ کہتا ہوں، پھر تم اندازہ لگا کر بتانا کہ میں کیا کہتا ہوں، اور یہ کلمات اور یہ الفاظ کسی سایہ والے جنات والے کے ہیں یا اللہ کے پیغمبر کے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبے کے یہ الفاظ اس کے سامنے پڑھے، زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمات زماد ازدی نے سنے، یہ زماد ازدی کون ہے؟ یہ عرب کا بہت بڑا نامور شاعر بھی ہے، یہ عرب کے کلام کو جانتا ہے، کلام کی جامعیت کو جانتا ہے، صنف شاعری کو جانتا ہے، اور کلام کی ہر طرح کی نزاکت کو سمجھنے والا ہے۔ یہ ہماری طرح کا اجمی نہیں، ہم تو اجمی ہیں، پھر ہمیں زبان کا پتہ نہیں، پھر عربی کی مہارت کا ہمیں علم نہیں، پھر وہ شخص جو عربی کی مہارت کو جانتا ہو، صنف شاعری سے واقف ہو، اتنا بڑا آدمی جب حضور کی بارگاہ سے یہ کلمات سنے تو زماد ازدی کہتے ہیں میری زبان سے نکلا، آپ ذرا دوبارہ پڑھیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو دوبارہ دہرایا تو اب اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یہ کلمات جس زبان سے نکلے ہیں اور جہاں سے آئے ہیں میں نہیں جانتا،
لیکن یہ اپنے گہرائی کے اعتبار سے سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اپنی جامعیت کے اعتبار سے اس جیسا کلام میرے کانوں نے نہیں سنا۔ کہنے لگا یہ کلمات جس کی زبان سے نکلے ہیں وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یعنی آیا تو اپنے ارادے سے علاج کرنے تھا، لیکن اب اس کے کفر کا علاج ہو گیا، اس کے کفر کا علاج سرکار کی برکت سے ہو گیا۔ تو یہ کلمات کیا ہیں، اور ان کلمات کا آپ نے ساری زندگی یہ خطبہ سنا، لیکن ان کلمات کی جامعیت اور اس کا ترجمہ بھی کبھی سنا؟ اس کا سادہ میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، ورنہ اس کی موضوع پر پورا ایک بیان اور خطبہ ہونا چاہیے کہ جو کہ لوگوں کے لیے ضرورت ہے اس کی۔